بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی انسانیت پر رحمتیں بے شمار ہیں، لیکن آج کے سبق میں ہم اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی ایک خاص رحمت کا تذکرہ کریں گے، اللہ کے ایک خاص احسان کا تذکرہ کریں گے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ اور سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی سب سے پہلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تبارک، بابرکت ہے، الذی، وہ ذات بابرکت، نزل، جس نے نازل فرمائی، الفرقان، فرقان۔ اب فرقان کیا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، نذیرا، ڈرانے والا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بابرکت ہے وہ ذات بابرکت جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ معزز خاتم حضرات، اس سے پہلے کہ میں تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں اس آیت مبارکہ کی وضاحت کروں، میں لفظ فرقان پر بات کرنا چاہوں گا، اگرچہ یہ لفظ بعد میں بھی ہمارے ساتھ آئے گا، لیکن ذہنوں کے اندر جو تذبذب ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ الفرقان فرق سے ہے، حق اور باطل، توحید اور شرک، عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، اس کا ایک نام الفرقان بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یقول تعالی حامدا نفسہ الکریمۃ، رب کائنات اپنی ذات بابرکات کی خود تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات وہ عظمت والی ہے جنہوں نے اپنے عزت والے رسول پر قرآن عظیم جو ہے وہ اتارا۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تبارک، یہ باب مفاعلہ سے ہے، یہ برکہ سے ہے، باب تفاعل ہے کہ وہ ذات بابرکات جو ایک تو بذات خود بابرکت ہے اور اس کی برکت دائمی ہے، ثابت ہے، اس کو برکت کے لیے کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ الذی نزل الفرقان، وہ ذات بابرکات جنہوں نے الفرقان اتارا۔ نزل، یہ باب فعل ہے جو کہ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اس سے پہلے سورۃ النساء کی 136ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرما چکے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ آیت مبارکہ نقل فرماتے ہیں، والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل،
کہ وہ کتاب جو رب کائنات نے بنے بندے پر نازل فرمائی اور وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ سابقہ کتابیں وہ اکٹھی نازل ہوئی تھیں، جبکہ قرآن منجم، مفرق، مفصل، تھوڑا تھوڑا کر کے ایک کے بعد ایک آیت کر کے، ایک کے بعد دوسرا حکم، ایک کے بعد دوسری سورہ مبارکہ، اس انداز سے نازل ہوا۔ اور یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا قیمتی جملہ استعمال فرمایا، فرماتے ہیں وَهَذَا أَشَدُّ وَأَبْلَغُ، یہ چیز سخت بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور زیادہ بلیغ بھی ہے۔ اور پھر اسی مناسبت سے اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی اسی پاکیزہ کتاب قرآن مجید سے اگلی آیات مبارکہ 32 اور 33 امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف اشارہ فرمایا، جن کا خلاصہ یہ ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، کہ ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس پر جب چلتے رہیں گے تو ان کے لیے مشکل نہیں آئے گی۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیات مبارکات کا حوالہ دیا 32 اور 33، اس میں بھی رب کائنات نے یہی بیان فرمایا ہے کہ کافروں کا اعتراض ہے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اعتراض ہی کرنا نا، تو انہوں نے اعتراض جڑ دیا کہ یہ قرآن تورات کی طرح، انجیل کی طرح یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب رب کائنات نے پھر دیا ہے، وہ تو ہم تفصیل سے آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات سمجھانا مقصود ہے کہ یہ قرآن فرق کرتا ہے حق اور باطل میں، ہدایت اور گمراہی میں، بلائی اور برائی میں، حلال اور حرام میں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور پھر رب کائنات نے 2 چیزیں تو بیان فرما دی، خود کو بابرکت قرار دیا اور یہ اللہ کا حق ہے، قرآن کی شان بیان فرما دی، اس کے بعد جس ہستی مقدسہ پر قرآن نازل ہوا ان کے تذکرے کے بغیر بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر رب کائنات نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ یہاں بندے سے مراد امام الانبیاء، سید الانبیاء، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جن کے لیے اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، یہاں پر عبودیت خاصہ مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا وہ خاص اللہ کی عبادت میں لگے رہنے والی ہستی ہے، اللہ کے مخلص بندے ہیں، اور یہ سب سے اعلیٰ وصف ہے۔ پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہوئے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت مبارکہ نقل فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات بابرکات جنہوں نے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کروائی، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل فرما دی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اور پھر اسی چیز کو رب کائنات نے آگے جا کے بیان فرمایا، 19ویں آیت مبارکہ ہے سورۃ الجن کی، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہاں پر عبد سے مراد مخصوص بندہ ہے۔ اگلی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نازل کرنا کس مقصد کے لیے ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے آگاہ کرنے والے بن جائیں
کیونکہ یہ کتاب مقدس حکمت اور ہدایت سے پر ہے، مفصل، مبین، محکم ہے۔ اس کے آس پاس کوئی باطل چیز پھٹک ہی نہیں سکتی، اور یہ نازل شدہ کتاب مقدس خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کی تبلیغ دنیا بھر میں کریں، ہر سرخ سفید کو، ہر دور نزدیک والے کو، ہر کالے گورے کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جو بھی آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے وہ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کا مخاطب ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، 521ویں حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں سرخ اور سفید انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے 335ویں کہ مجھے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، جبکہ میں ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور ساتھ رب کائنات نے یہ بھی فرما دیا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی 158ویں آیت مبارکہ نقل فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیں کہ اے تمام لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر ابن کثیر کی حد تک یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔